إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اسلامی تاریخ سے متعلق ہمارا یہ درس جو فی الحال خلافت بنی امیہ، اس خلافت کے تعلق سے یہ درس آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارا جو پچھلا درس تھا، اس درس میں ولید بن عبد الملک کے دور خلافت کی باتیں آپ کے سامنے پیش ہوئی، اور اس دور خلافت کی جو سب سے اہم خوبی تھی اس کا ذکر بھی آپ کے سامنے آیا کہ کس طریقے سے عبد الملک بن مروان نے اپنے دور خلافت میں سارے فتنوں کو ختم کرنے میں اسے کامیابی ملی، اور جب اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے ہاتھ میں حکومت آئی تو کہیں داخلی فتنہ نہیں تھا، اور اسلامی فوج کو اس وقت موقع ملا۔ امت پورے طریقے سے متحد تھی، ایک پلیٹ فارم پر تھی، تو اسلامی فوجوں کو موقع ملا کہ وہ دشمن سے دو دو ہاتھ کریں اور اسلام کے دائرے کو، اسلام کے سرکل کو اور آگے بڑھائیں، اور اسلام ورلڈ جو ہے، دنیا میں، پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے، اس کے لیے جو کوششیں اس نے شروع کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مدد فرمائی کہ اسے تین ایسے مشہور فوجی جرنیل اللہ تبارک و تعالی نے دیے۔ اس کے دور خلافت کی یہ بڑی اہم خوبی تھی کہ تین فوجی جرنیل جن کے کارنامے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد آ جاتی ہے، اور وہ محمد بن قاسم، قتیبہ بن مسلم، اور طارق بن زیاد، جس کے ساتھ موسیٰ بن نصیر کا نام بھی جڑا ہوا ہے۔ یہ سارے لوگ جو ہے اپنے دور کے، یعنی ولید بن عبد الملک کے دور کے یہ وہ فوجی جرنیل تھے جنہوں نے دوبارہ پھر سے اسلام کی پرچم کو دنیا میں لہرایا اور آگے بڑھایا۔ بات آپ کے سامنے آ گئی کہ اسی دور کی جو فتوحات ہے میرے بھائی، اور اسلام ورلڈ جو اس زمانے میں ہوا، بعد کے دور میں تقریباً وہی باقی رہ گیا، یعنی اس کو اور آگے بڑھنے کا پھر موقع نہیں ملا۔ تو ہمارے اس ملک میں سندھ کے علاقے، جو آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ محمد بن قاسم نے کس طریقے سے اسے فتح کیا۔ قتیبہ بن مسلم جو کہ چین کی سرحدوں تک پہنچ گیا، کاشگر کے علاقے تک جو ہے پہنچ گیا، اور بہت سے ابھی علاقے جو چین میں ہیں وہاں تک جو ہے اس کی فتوحات پہنچی تھی۔ اور جو یہ مشہور علاقے ہیں جہاں، جسے ہم آج اسلامی جمہوریات کہتے ہیں،
جو کسی زمانے میں سوویت یونین کا حصہ تھی، لیکن اب وہ اسلامی جمہوریت ہے۔ یہ سارے علاقے کیا ہے، قتیبہ بن مسلم کے دورے کے ہی جو ہے قیادت میں، ولید بن عبد الملک کے دور میں ہی یہ ساری فتوحات ہوئی تھی۔ اسی طرح سے شمال افریقیہ اور یورپ میں اندلس کا علاقہ، پچھلے درس میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے یہ آج کے دور کا جو فرانس وغیرہ ہے، وہاں تک یہ لوگ پہنچ گئے تھے۔ اسلام کا پرچم، اسلام کا جھنڈا وہاں تک لہرایا تھا انہوں نے۔ طارق بن زیاد اور بعد میں قتیبہ، بعد میں جو ہے موسیٰ بن نصیر بھی شامل ہو گئے تھے، اور بڑی شاندار اسلامی حکومت یہاں پر قائم رہی ہے۔ یورپین کنٹریز یہ کہلاتی ہے، اور وہاں پر اسلام کا پرچم انہوں نے لہرایا۔ یہ سب ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوا۔ تو بہت جلدی جو ہے یعنی اسلامی فتوحات بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کے پاس وہ ساری فوج بھی تھی، وہ سارے فوجی جرنیل بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن صرف یہ ہوا کہ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے انتقال سے پہلے حجاج بن یوسف کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور جب ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو گیا اور بعد میں اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک تخت پر بیٹھا، آج کا ہمارا درس یہی ہے، کیونکہ یہ بات آپ کے سامنے یہاں تک پچھلے درس میں آ چکی تھی۔ ولید بن عبد الملک کا انتقال ہو جاتا ہے، اور سلیمان بن عبد الملک ان کے ساتھ بعد میں کیا سلوک کرتا ہے ان فوجی جرنیلوں کے ساتھ۔ جب ہم نے ان کا ذکر کیا تھا، ان فوجی جرنیلوں کا، تو اس وقت ہر ایک کے انجام کی بات بھی آپ کے سامنے ذکر کر دی تھی، لیکن یہ ساری چیزیں چونکہ سلیمان بن عبد الملک کے دور خلافت میں ہی ہوئی ہیں، اور آج سے اس کا دور خلافت، آج کا درس سلیمان بن عبد الملک کا دور خلافت، وہ خلیفہ بنتا ہے، اسی کے تعلق سے بات آج کے درس میں ہوگی۔ تو سلیمان بن عبد الملک کے دور خلافت کی جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جو خلیفہ بننا نصیب ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے ولید بن عبد الملک کو اتنا موقع نہیں دیا کہ وہ اسے جو ہے معزول کر کے، یہ کراؤن پرنس تھا اس کے دور میں، تو یہ سلسلہ ہوتا تھا اس زمانے میں کہ کوشش کرتا تھا خلیفہ کی جو پہلے سے کراؤن پرنس ہے اس کا بھائی، اس کو ہٹا کر کے اپنے بیٹے کو بنا دے کراؤن پرنس۔ میں یہ بات پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہوں۔ تو یہ کوشش جو ہے، تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ کوشش ولید بن عبد الملک نے کی تھی، لیکن اس کو اس میں کامیابی نہیں ملی، اور اس سے پہلے ہی اس کی وفات ہو گئی۔ اور اس رائے میں حجاج بن یوسف اس کے ساتھ شریک رہا ہے۔ حجاج بن یوسف بھی اس سلسلے میں، اس کی بھی خواہش تھی یہ کہ جو بعد میں ولید بن عبد الملک وہ اپنے بیٹے کو اپنا جو ہے خلیفہ، یعنی ولی عہد کہتے ہیں اس کو، کراؤن پرنس آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو نامزد کر دیا جائے۔ اور اسی وجہ سے سلیمان بن عبد الملک کو اس کے اوپر، حجاج کے اوپر بہت غصہ تھا، اور یہ کہیں نہ کہیں دل میں یہ چیزیں رہیں۔ ایک اور چیز بھی ہوئی تھی، یزید بن محلب ایک طرح سے حجاج بن یوسف کے ساتھ یزید بن محلب کی بھی کچھ آپس میں ناچاقیاں تھی، یعنی اختلافات تھے۔ ناچاقی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اختلافات تھے، آج کی زبان میں اور جو ہے تھوڑا کلیئر کر کے بولوں تو ان کے درمیان مت بھید تھے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے۔ تو ایسے موقع پر حجاج بن یوسف سے اس کو بچانے کے لیے سلیمان بن عبد الملک نے اپنے یہاں پناہ بھی دی تھی، اور اس کا ساتھ دیا تھا یزید بن محلب کا۔ اب جیسے ہی سلیمان بن عبد الملک تختہ خلافت پر بیٹھے گا، تو اب یزید بن محلب کو بہت آگے بڑھا،
یعنی میں یہاں یزید بن محلب کی کوئی برائی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تاریخ کے وہ حقائق ہے، یعنی ریالٹی جو تاریخ کے تعلق سے ہے، کہ یہ بھی ایک اختلاف کا ایک سمجھ لیجئے کہ سلیمان بن عبد الملک اور حجاج بن یوسف ان دونوں کے درمیان دشمنی کی ایک وجہ یہ بھی تھی، یہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ اور اس طرح کے حالات جب آدمی حکومتیں چلاتا ہے، کہیں بھی گورنر ہوتا ہے، اس کے ماتحت بہت سے لوگ ہوتے ہیں، تو اس کو بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کے حالات پیش آنا یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، تعجب کی بات نہیں ہے، اس طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے حالات کی وجہ سے اس کو سیاسی انتقام کا ذریعہ بنا لیا جائے، یہ چیز اچھی نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال سلیمان بن عبد الملک کو ولید بن عبد الملک معزول کرنے، یعنی ان کو کراؤن پرنس کے عہدے سے ہٹانے میں وہ کامیاب ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ اور چونکہ یہ کراؤن پرنس تھے، اسی لیے خلیفہ ان کو ہی بننا تھا، اور فوری طور پر یہ خلیفہ بنا دیے گئے، سلیمان بن عبد الملک۔ یہ اس وقت ابھی 96 ہجری ہے، 96 ہجری۔ اب ہجرت کا یہ 96 یہ جو ہے سال ہے۔ ولید کی وفات ہو جاتی ہے۔ سلیمان بن عبد الملک ولید کے دور میں فلسطین کے ایریے میں ایک جگہ تھی رملہ، تو رملہ ابھی بھی کہتے ہیں اس کو، تو اس رملہ کے علاقے میں یہ گورنر تھے، یہ سلیمان بن عبد الملک۔ اور پورے اس جو ہے یعنی دور حکومت میں ولید کے، یہ وہاں کے گورنر رہے، اور وہاں کے لوگوں کی کافی محبت ان کے ساتھ رہی ہے۔ جیسے آپ جو ہے پہلے سن چکے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو شام کے علاقے میں کافی دنوں تک گورنر تھے، تو شام کے علاقوں کی محبت جو ہے، وہاں کے لوگوں کی محبت ہمیشہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہی۔ تو سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ بھی ایک معاملہ تھا کہ رملہ کے لوگ اسے بہت چاہتے تھے، اسی لیے جب اسے خلیفہ بنایا گیا تو ایک چیز یہ بھی ہوئی کہ اس کے خلیفہ بننے کے بعد رملہ جو اگرچہ کہ وہ باقاعدہ اسلامی حکومت کا کیپٹل سٹی نہیں تھا، لیکن پھر بھی چونکہ سلیمان بن عبد الملک کو یہاں کے لوگوں پر زیادہ بھروسہ تھا، تو عملاً ایسا ہو گیا تھا کہ زیادہ چیزیں وہیں سے عمل میں آتی تھی، اور زیادہ احکام وہیں سے صادر بھی ہونے لگے تھے، وہیں سے آرڈیننس وغیرہ پاس کر کے لوگوں کو بھیج بھی دیے جاتے تھے۔ تو رملہ کو کافی، یعنی اس علاقے کو اس کے دور خلافت میں کافی اہمیت بھی حاصل ہوئی۔ تو سلیمان بن عبد الملک کو جیسے ہی ولید بن عبد الملک کے انتقال کی خبر پہنچی، یہ فوراً جو ہے کیپٹل سٹی جو ان کا تھا وہاں پہنچے یہ، کیونکہ ان کو اب حکومت کی باغ ڈور سنبھالنی ہے، خلیفہ بننا ہے، چونکہ یہ نامزد ہے اس کے لیے، کراؤن پرنس تھے۔ اور جانے کے بعد انہوں نے ایک خطبہ دیا، وہ خطبہ بڑا لمبا خطبہ مشہور ہے ان کا۔ ویسے جو بھی خلیفہ بنتے تھے، خلیفہ بننے کے بعد پہلے خطبہ دیتے تھے، تقریر کرتے تھے، لیکن عربوں کی عادت وہ لمبے خطبے کی نہیں تھی۔ لیکن اس نے جو ہے سلیمان بن عبد الملک نے بہت لمبا خطبہ دیا۔ اس خطبے کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو قابل گرفت ہو سکتی ہیں، لیکن اس نے کس طرح سے اسے وہ حکومت چلائے گا، اپنی خلافت کو قائم رکھے گا، اس کے تعلق سے اس نے جو ہے باتیں ذکر کی۔ اور خلیفہ بننے کے بعد سلیمان بن عبد الملک کی جو سب سے زیادہ اس کے دور خلافت کی غلط بات کہی جا سکتی ہے، وہ اس کا انتقامی جذبہ ہے، جس کو ہم سیاسی انتقام کہتے ہیں، جو اس نے خلیفہ بنتے ہی شروع کر دیا انتقام لینا ہر ایک اس شخص سے جس نے کہ
اس کے پہلے والی حکومت میں حکومت کا بہت ساتھ دیا تھا، حکومت کا ساتھ نہیں بلکہ صحیح معنی میں انہوں نے اسلام کا ساتھ دیا تھا۔ بڑے بڑے فوجی جرنیل تھے وہ لوگ، اور جن کی بڑی اہمیت تھی، اور تاریخ ہمیشہ ان کو سنہرے الفاظ میں یاد رکھے گی، یاد رکھتی ہے۔ ہم نے بھی آپ کے سامنے ان جو ہے فوجی جرنیلوں کا ذکر کیا ہے، لیکن ان کے ساتھ سلیمان بن عبد الملک کا سلوک صحیح نہیں تھا۔ یہ خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلی بات جو قابل گرفت ہے، جسے نوٹ کرنا چاہیے، وہ یہ ہے سلیمان بن عبد الملک کے تعلق سے۔ حالانکہ اس کی مدت خلافت کوئی بہت زیادہ لمبی نہیں رہی ہے، آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ کتنے دن تک دنیا میں ہے اور کتنے دن تک کی یہ خلافت ہے۔ آخر ایک نہ ایک دن تو اس کو یہاں دنیا سے جانا ہے، اور اس طرح کی کاروائیاں کرنے سے پہلے اسے سوچنا چاہیے۔ لیکن جو مقدر تھا وہ ہوا کہ سلیمان بن عبد الملک، جس کی خلافت 3 سال سے بھی کم رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، 96 ہجری میں یہ خلیفہ بنتا ہے، اور 99 ہجری کے شروع میں، بالکل صفر کا مہینہ، ابھی جو مہینہ چل رہا ہے صفر کا مہینہ ہے نا، محرم کے بعد صفر کا مہینہ، یہی مہینہ تھا سفر کا مہینہ، اور اس مہینے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو یہی اس کی خلافت ہے، پوری 2 سال 8 مہینے کچھ اس کی خلافت ہوتی ہے، یعنی پورے 3 سال بھی خلافت نہیں رہی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی مختصر سی مدت، دنیا کی اس زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں میرے بھائیوں، کب کس کی موت آ جائے کسی کو پتہ نہیں۔ اس لیے دنیا کی اس زندگی میں انتقامی جذبہ، یعنی بغیر کسی غلطی کے، ایک کسی بھی شخص کو جس کی بڑی خدمات رہی ہو، ان سب کو نظر انداز کر کے اس کے ساتھ بدسلوکیاں کی جائیں صرف انتقامی جذبے کی وجہ سے، تو یہ بہرحال بہت ہی غلط چیز ہے، اور وہ خاص طریقے سے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اپنی جانیں جوخم میں ڈال کر کے، خوف اور جو ہے خطرے کی پرواہ کیے بغیر، اسلام کا جھنڈا لے کر کے وہ جو ہے دشمن کی صفوں میں گھس جاتے تھے، اور اس امت کے اوپر ان کے اتنے بڑے عظیم احسانات تھے کہ انہوں نے وہ علاقے فتح کر کے دیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی نصرت اور اس کی تائید سے۔ لیکن جذبہ ان کا تھا، اور حکمت عملی ان کی تھی، ان کے بڑے احسانات تھے، لیکن خلیفہ بننے کے بعد سلیمان بن عبد الملک کا پہلا کام، ولید بن عبد الملک کے دور کے جو بھی گورنر تھے سب کو اس نے ہٹانا شروع کر دیا، ایک ایک کر کے سب کو ہٹانا شروع کر دیا۔ پہلے میں گورنر کی بات کر رہا ہوں، جو اسلامی اسٹیٹ سے اس زمانے کے الگ الگ، ایک تو پوری خلافت تھی، اور خلافت کے ماتحت جو الگ الگ علاقے ہیں نا، تو اس کو آج کے دور میں اب ہم اپنے ملک کے لحاظ سے کہیں جیسے یہ اسٹیٹ ہے ہمارے ملک میں، تو ویسے ہی وہ اسٹیٹ ہوتے تھے، ہر اسٹیٹ کا ایک گورنر بھی ہوتا تھا۔ تو ولید بن عبد الملک کے دور کے جتنے بھی گورنر تھے ان کو اس نے ہٹانا شروع کر دیا، اور ان کی جگہ پر اپنی طرف سے نئے گورنر کی تقرری، یعنی نئے گورنر کو متعین کر کے اپوائنٹ کر کے بھیجنا شروع کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو پہلے سے لوگ وہاں گورنر تھے ان کی کوئی غلطی اپنی تو ہوتی نہیں ہے، لیکن نئے خلیفہ کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ یہ پرانے خلیفہ کے دور کے لوگ ہیں، تو شاید ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوں، اس لیے پہلے ان کو ہٹا دینا چاہیے، اور ہمارے جو قریبی لوگ ہیں اب ہمیں ان کو وہاں کے گورنر کو جو ہے نیوکت کرنا چاہیے، ان کو جو ہے اپوائنٹ کرنا چاہیے۔ یہی سوچ ہوتی رہی ہوگی، آج تک بھی اس طرح کی چیز پائی جاتی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں رہی اور جو اب نہیں ہے، ابھی بلکہ اب اس سے کہیں زیادہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے۔ اس نے یہ کام،
اس کے اوپر اتنی زیادہ لوگوں نے آپتی بھی نہیں دکھائی ہے، اس کے بارے میں اتنی زیادہ باتیں نہیں کی گئی ہے، اور اس کے اوپر اتنی تنقیدیں نہیں ہوئی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ یہ ایک طرح کا سمجھ لیجئے کہ اس کو آپ جو ہے یعنی فطری عمل بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ایسا عام طریقے سے خلفاء کرتے رہے ہیں پہلے بھی، اور بعد کے دور میں یہ چیز اور زیادہ ہو گئی ہے کہ پہلے کے جو ہے گورنر تھے ان کو ہٹا دینا۔ اگر کسی کے بارے میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ویل ویشر نہیں ہے یا نہیں ہو سکتا، تو اس کی وجہ سے اس کو ہٹا کر کے اپنے کسی ویل ویشر کو وہاں پہ متعین کر دینا، یہ کوئی بہت بڑا جو ہے تنقید کا مسئلہ نہیں ہے، میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اصل مسئلہ جو آیا وہ یہ کہ فوجی جرنیلوں کے ساتھ جو اس نے سلوک کی، ایک ایک کر کے، جو ولید بن عبد الملک کے دور میں جو فوجی جرنیل تھے، فوجی کمانڈر تھے، جن کو میں نے ابھی کہا کہ ان کی جو ہے جب ہم فتوحات پڑھتے ہیں تو ہمیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد آ جاتی ہے، اس درجے کے یہ فوجی جرنیل تھے جنہوں نے اسلام کے لیے، صرف اور صرف اسلام کے لیے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر کے اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور دشمن کے جبڑے میں جا کر کے ان کے جو ہے فتح، وہاں پر اپنی اسلامی فتح کے جھنڈے گاڑے تھے انہوں نے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے یہ کارنامے ناقابل فراموش تو نہیں تھے، اور وہ چاہے خلافت کسی کی بھی ہو، لیکن چونکہ یہ فوجی جرنیل، تو یہ بھی اگر کام لگے ان سے اسی طرح سے جیسے پہلے والے خلیفہ نے لیا تھا، تو یہ اسی طرح سے کام کرتے رہیں گے، اسی سلسلے کو اگر یہ آگے بڑھاتے تو کیا ہوتا، اور بھی جو ہے اسلام دور سے دور تک پھیلتا جاتا، کیونکہ داخلی فتنے اس کے دور میں بھی نہیں تھے، سلیمان بن عبد الملک کے دور میں بھی داخلی فتنے نہیں ہوئے، یعنی مسلمانوں کے اندر سے بغاوت کی مسائل نہیں ہوئے اس کے دور میں بھی، جو کچھ بھی تھا دشمن سے مقابلہ ہی تھا، اور اسلامی فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھانا ہی تھا۔ اور 2 سال 8 مہینے میں نے کہا اس کی خلافت رہی، تقریباً 3 سال، لیکن اس 3 سال میں بجائے اس کے کہ یہ سلسلے کو آگے بڑھاتے، انہوں نے ان فوجی جرنیلوں کے ساتھ بس سلوکی کی، اس کو سوائے سیاسی انتقام کے اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ محمد بن قاسم کے ساتھ اس نے دشمنی نبھائی صرف اس لیے کہ وہ حجاج بن یوسف کا رشتہ دار تھا۔ حجاج بن یوسف تو مر چکا تھا، وہ تو زندہ بھی نہیں تھا۔ محمد بن قاسم ایک فوجی جرنیل تھا، اس کی خدمات حاصل کی جا سکتی تھی، اور اس کو سندھ کے علاقے میں جہاں پر اس کی فتوحات کا سلسلہ تھا، وہاں سے اس کو ہٹا کر کے دوسرے کو اس نے جو ہے سلیمان بن عبد الملک نے فوراً جو ہے دوسرے آدمی کو وہاں کا گورنر بنا کر کے بھیجا، اور کہا کہ اس کو معزول کر کے وہاں سے میرے پاس بھیج۔ تو کس طرح سے محمد بن قاسم کے ساتھ سختیاں کی گئی، ظلم کیے گئے، جبکہ یہ چیز ٹھیک ہے، اس کو گورنر ہی سے ہٹا سکتے ہیں، وہ کوئی بات نہیں، چلو، لیکن ایک فوجی جرنیل ہے نا، ان کی طبیعت کیا ہوتی ہے؟ ان کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ ان کو جنگ کے میدان میں بھیجا جائے، یہ جنگ کے میدان کے سپاہی تھے، یہ دشمن سے مقابلے کے لیے جو ہر وقت تیار رہتے تھے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کے تیار رہتے تھے، ان سے یہ خدمات لی جانی تھی۔ اگر صرف ان کو قید کر کے جیل میں بند بھی کر دیتے تب بھی یہ بہت ہی غیر انسانی حرکت اور غیر اسلامی حرکت مانی جاتی، لیکن اس نے اتنا ہی نہیں کیا، اتنی سختیاں ان کے اوپر برتی گئی، اتنے جو ہے ظلم کیے گئے کہ آخر کار یہ لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ قتیبہ بن مسلم کو جو بھی احساس ہو گیا کہ جو محمد بن قاسم کے ساتھ کیا گیا ہے وہ اس کے ساتھ بھی کیا جائے گا، کیونکہ وہ بھی حجاج بن یوسف ہی کی اسی کے دور سے جو ہے اس کا بھی تعلق تھا کہ اس کو وہاں کا گورنر بنایا گیا، فوجی جرنیل بنا، اور وہاں سے جو ہے فوجی کمانڈر اس کی قیادت میں اسلامی فتوحات کا ایک سلسلہ رہا،
تو ساری جو ہے اس کے سلسلے بھی چونکہ حجاج بن یوسف سے ہی جڑے ہوئے تھے، اور سلیمان بن عبد الملک کی انتقامی کارروائی اس کے ساتھ بھی ہوگی، تو اس نے وقت سے پہلے اس کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، حالات کو بھانپتے ہوئے، اس نے خود سلیمان بن عبد الملک کے خلاف ایک طرح سے بغاوت کا اعلان کر دیا تھا۔ لیکن فوج میں ایسے لوگ موجود تھے، جیسے ہی اس نے اس طرح کا جو ہے اعلان کیا، اس کو فوج نے ہی گرفتار کر کے، بعد میں اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں ہوا، جو بھی ہے۔ تو اس کا معاملہ تھوڑا، قتیبہ بن مسلم کا معاملہ تھوڑا محمد بن قاسم اور موسیٰ بن نصیر طارق بن زیاد سے تھوڑا الگ ہے، کہ انہوں نے جو ہے یہ سوچا کہ بغاوت کر دے سلیمان بن عبد الملک کے خلاف، لیکن ان لوگوں نے تو ایسا کچھ سوچا بھی نہیں تھا۔ تو بہرحال وہ سلسلہ وہاں سے بھی ختم ہو گیا، قتیبہ بن مسلم بھی ختم کر دیے گئے۔ اب موسیٰ بن نصیر کے ساتھ تو سلیمان بن عبد الملک کی دشمنی اور انتقامی کارروائی تو اتنی زیادہ رہی کہ تاریخ میں جو باتیں لکھی ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یقین نہیں آتا ہے۔ میں آپ کو اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے یقین نہیں آتا ہے کہ کیا کوئی آدمی اس حد تک بھی جا سکتا ہے، ایک ایسے شخص کے خلاف، موسیٰ بن نصیر، جنہوں نے شمال افریقیہ جو علاقہ ہے، یعنی نارتھ جو ہے افریقہ، اس علاقے میں جہاں بربر قوم رہتی تھی، جن کی بربریت کی داستانیں بڑی مشہور تھی، اور اردو میں محاورہ بن گیا ظلم و بربریت، اس قوم سے جڑا ہوا یہ لفظ بربریت، اس قوم اس قوم کے تعلق سے میرے بھائیوں جو ہے، موسیٰ بن نصیر کی جو خدمات تھی، کہ اس قوم کو انہوں نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، ان کی تربیت کی، اور بعد میں اس بربر قوم، یہی قوم تھی، یہی فوج تھی جو طارق بن زیاد کے ساتھ تھی، اور یورپین کنٹریز میں جنہوں نے اسلام کے جھنڈے گاڑے۔ موسیٰ بن نصیر کی یہ خدمات کچھ کم تو نہیں تھی، کہ اس کے ساتھ اگر اس کی کچھ غلطی بھی مان لی جائے تو غلطی قابل معافی جرم ہو، یہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا، اور اس سے مزید خدمات لی جا سکتی تھی۔ جو اسکلز ہوتے ہیں کسی کے پاس، جو مہارتیں ہوتی ہیں، جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن سلیمان بن عبد الملک نے نہ صرف یہ کہ ان کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ انتہائی سخت سلوک کیا، اور ظلم کا شکار ہوئے یہ موسیٰ بن نصیر۔ بہت صاف لفظوں میں کہوں تو یہی ہے کہ اس کے اس انتقامی جذبے کے یہ شکار ہو گئے۔ اور اس کے بعد، ان کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ ایسی ایسی باتیں لکھی ہیں تاریخ میں، کہ کیسے مکے میں بیڑیوں میں جکڑ کر کے مسجد حرام کی سیڑھیوں پر بھیک مانگنے کے لیے انہیں مجبور کیا گیا، اور کتنی جو ہے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، کیا کیا جو ہے واقعات ان کے بارے میں لکھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ ساری باتیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس میں کچھ مبالغہ بھی ہو، لیکن یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ جو سلوک کیا اس کے ساتھ وہ اچھا نہیں تھا۔ طارق بن زیاد کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہوا۔ طارق بن زیاد کے پاس جو اسکل، جو مہارت تھی، جو ٹیلنٹ تھا، اس ٹیلنٹ کو، اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے، تاریخ میں طارق بن زیاد بھی تاریخ میں گم ہو کر کے رہ گیا، پھر اس کا کوئی نام نہیں۔ میرے بھائیوں، جنہوں نے اندلس فتح کر کے اتنا اہم شہر، جہاں سے اسلام کی بڑی تابناک تاریخ جو ہے جڑی ہوئی ہے، انہوں نے فتح کر کے دیا تھا، اور بڑی مشقتیں اٹھائی تھیں، پریشانیاں اٹھائی تھی، بڑی چھوٹی سی فوج تھی، اور لے کر کے بڑی فوج کا مقابلہ کر کے، بڑی تکلیفیں اٹھا کر کے اسلام کا پرچم وہاں لہرایا تھا۔ وہ طارق بن زیاد، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹیلنٹ دیا تھا، جو اسکلز تھے اس کے پاس،
بجائے اس کے کہ نئے خلیفہ اس سے فائدہ اٹھاتے، انہوں نے بھی اسے تاریخ کی ایک بھولی بسری یاد بنا کر کے چھوڑ دیا، پھر کہیں آپ نے ان کا نام نہیں سنا۔ ختم ہو گیا یہ سارا جو ہے، یہ تینوں محاذ جو اس زمانے میں، یعنی ولید بن عبد الملک کے دور کی جو سب سے بڑی خوبی تھی کہ ان تینوں محاذ پر جو اسلامی فتوحات کا ایک سلسلہ تھا، اچانک سب کی سب ٹھپ پڑ گیا۔ اسٹاپ جسے آپ کہتے ہیں آج کے زمانے میں، سب کچھ اس نے اسٹاپ کر دیا، اس کو جاری نہیں رکھا۔ حالانکہ اس کے لیے ایک اچھا موقع تھا کہ اس کا نام تو ولید بن عبد الملک سے کہیں زیادہ جو ہے سنہرے حروف میں لکھا جاتا اگر یہ سلسلہ ایسے ہی باقی رہتا۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں یہ تاریخ کے طور پر، ورنہ تو پہلے بھی میں آپ سے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہم ایسے موقع پر صرف یہ کہتے ہیں کہ قدر اللہ وما شاء فعل، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی، جو کچھ ہوا ہوا۔ لیکن ہم صرف تاریخ کے طور پر اس کو پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، ایک ہسٹری ہے، اسلامک ہسٹری، اس میں سلیمان بن عبد الملک کا یہ نام ہے۔ بعض لوگوں نے سلیمان بن عبد الملک کی بڑی تعریفیں کی ہیں۔ دیکھیے ایک جو ہے یہ بھی ایک پہلو ہوتا ہے، جب آپ پڑھیں گے تاریخ کی کتابیں تو آپ کو ایسے بھی جو ہے مورخین ملیں گے، ایسے رائٹرز مل جائیں گے، آتھرز مل جائیں گے جو اس کی تعریف کرتے ہیں سلیمان بن عبد الملک کی۔ اس تعریف اس ناحیت سے کہ اس کے جو شیخ تھے، اصل میں بچپن سے اس نے جو علم حاصل کیا اور جو اس کا معاملہ رہا، تو یہ اپنے شیخ کے مشورے سے کام کرتا تھا۔ اس کے جو شیخ تھے وہ اس زمانے کے حدیث کے بہت بڑے راوی مانے جاتے تھے، اور حدیث کے علم کے لیے وہ بہت مشہور بھی تھے۔ وہ اس کے شیخ تھے، ان کے مشورے سے ہی یہ کام کرتا تھا، یہ باتیں جو ہے۔ اور دوسرے عمر بن عبدالعزیز کے تعلق سے کہ یہ عمر بن عبدالعزیز کے مشوروں پر کام کرتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز سے سلیمان بن عبد الملک کی بڑی قربت تھی، جس کے بارے میں بعض جو ہے مورخین نے، یعنی ہسٹری کے رائٹرز نے یہ بات لکھی ہے کہ جب ولید بن عبد الملک نے سلیمان بن عبد الملک کو ہٹانے کا ارادہ کیا اور اس کی جگہ پر اپنے بیٹے کو کراؤن پرنس بنانا چاہا، تو عمر بن عبدالعزیز نے اس کو روکا تھا اس سے کہ یہ کام مت کرو۔ تو اس کی وجہ سے یہ عمر بن عبدالعزیز سلیمان بن عبد الملک کے بہت قریبی بھی رہے، اور ان کے مشورے بھی چلتے تھے اس کی خلافت میں کہ وہ جیسے کہتے تھے ویسے کرتے تھے۔ اور جو اس نے مختلف گورنروں کو فوراً چینج کر دیا، تبدیل کیا مختلف علاقوں سے، تو اس کو بعض لوگوں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہ جو پہلے کے کرپٹ گورنر تھے ان کو ہٹا کر کے اس نے اچھے گورنر وہاں پر متعین کیے۔ لیکن اگر گورنروں کی حد تک میرے بھائیوں یہ بات مان بھی لی جائے، کوئی بات نہیں، چلو ہو سکتا ہے پہلے والا صحیح نہ رہا ہو تو آپ نے اس کی جگہ پر اچھے گورنر جو ہے وہاں پر بھیجے، اگر مان بھی لی جائے گی تو ان فوجی جرنیلوں کا کیا قصور؟ اس کے بارے میں کیا کہے؟ اگر اتنی سی بات ہوتی صرف کہ ان فوجی جرنیلوں کو کمانڈری سے ہٹا دیا گیا اور ان کو ایک معمولی سپاہی کے طور پر فوج میں رہنے دیا گیا کہ یہ بھی جو ہے لڑائی میں شریک رہیں گے لیکن کمانڈر کوئی اور ہوگا، تو بھی مسئلہ نہیں تھا میرے بھائیوں کو۔ بات یہ یہاں تک بھی ختم نہیں نہ ہوتی ہے، بات تو یہاں پر یہ ہے کہ اس کا ظلم اتنا بڑا کہ ان کے ساتھ اس نے انتقامی کارروائیاں کی، ان کی زندگیاں سب کی ختم کر دی، اس کا سبب بنا اس میں شخص جو۔ تو یہ کہاں تک ہم اس کا دفاع کریں گے یا ڈیفینس کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں وہ بہت اچھا آدمی تھا؟ اس میں کون سی اچھائی جو ہے نظر آتی ہے جو ان فوجی جرنیلوں کے ساتھ اس کا سلوک رہا، جو انتہائی غیر دانش مندانہ، غیر اسلامی، اور اسی طریقے سے حکومت اور سیاست کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیں تو انتہائی غیر مدبرانہ یہ اس کا عمل تھا، ایک کاروائی تھی، انتقامی کاروائی جو اس نے کی، بس صرف اور صرف یہ۔
اپنے نفس کو تسکین سکون دینے کے لیے ایک طرح کی یہ انتقامی کارروائی تھی، اس پر کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد اب اس کے دور خلافت میں اسلامی، میں نے آپ سے کہا یہ 2 سال 8 مہینے جو اس کی خلافت رہی ہے، تقریباً 3 سال جو خلافت رہی ہے، اس کو تو بڑی مضبوط خلافت جو ہے دی گئی تھی نا۔ ولید بن عبد الملک کا انتقال جو ہوا تو اسلامی حکومت اس وقت دنیا کی سب سے پاورفل حکومت تھی، سب سے زیادہ طاقت اور سب سے بڑی فوج ان کے پاس تھی، اور ہر طرح کے، یعنی جب اندلس فتح ہوا نا، یورپین کنٹریز یہ فتح ہو گئے تھے، وہاں کے سارے خزانے آئے تھے نا ان کے پاس، تو اس لحاظ سے بھی جنگوں، یعنی سامان جنگ جو ہوتے ہیں ہتھیار وغیرہ، اس کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو فائنانس کے لحاظ سے بھی اور فوج کی تعداد کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے ابھی تو اس کے دور خلافت میں اسلامی فوج بڑی پاورفل فوج تھی، ایک بہت ہی پاورفل فورس تھی اس وقت۔ لیکن یہ سب سلسلے وہیں پر رک گئے، آگے نہیں بڑھے۔ تھوڑی بہت جو کوشش کی گئی اس کے دور خلافت میں، وہ کیا تھا کہ یہ جو علاقہ تھا خراسان کے بعد والا علاقہ، تبرستان اور پتہ نہیں کون کون سے علاقے اس میں جو ہے، جو قتیبہ بن مسلم کے دور میں جو ہے وہ سب جو فتح ہوئے تھے، وہاں پر کچھ تو بغاوتوں کا مسئلہ ہوا جس کو جو ہے کچل دیا گیا کہہ لیجیے، اور کچھ جو ہے تھوڑی بہت پیش قدمی بھی ادھر جو ہے رہی ہے۔ اسی طرح سے سندھ کے علاقے میں جو اس نے نیا گورنر بنا کے بھیجا تھا، تو راجہ داہر کے بیٹوں کی طرف سے بھی کوششیں کی گئی دوبارہ حکومت ان کے ہاتھ سے لینے کی۔ میں نے وہی کہا آپ سے، میں یہی کہتا رہتا ہوں تاریخ جب پڑھاتا ہوں، تاریخ کا درس دیتا ہوں، کہ جب دشمن دیکھتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی آپس کی جو اندر کی کاروائیاں ہیں ایک دوسرے کے خلاف، جب وہ دیکھتے ہیں نا، تو ان کو بڑی خوشی بھی ہوتی ہو رہی ہوگی، اور ساتھ میں انہوں نے سوچا یہ بھی ہوگا کہ موقع اچھا ہے، چلو ہم جو ہے قبضہ کرنے کی کوشش کریں، دوبارہ جو ہے اپنے علاقے لینے کی کوشش کریں۔ تو سندھ کے علاقے میں بھی راجہ داہر کے بیٹوں کی طرف سے بھی اس طرح کی کوششیں کی گئی تھیں، تو یہ کوششیں جو ہے اس زمانے میں صرف ناکام ہوئی، نئے علاقے فتح ہونے کی باتیں نہیں ہوئی۔ صرف ادھر جو ہے میں نے آپ سے بتایا کہ جو یہ خراسان سے اوپر کا جو ایریا تھا، وہاں پر جو علاقے تھے، تبرستان کا ذکر خاص طریقے سے آتا ہے، اس علاقے میں تھوڑی جو ہے پیش قدمی ہوئی تھی۔ اب رہ گیا اندلس کا ایریا، جو یورپین کنٹریز، تو اس طرف تو کچھ نہیں، البتہ اس نے کوشش یہ ضرور کی تھی کہ قسطنطنیہ جو شہر ہے اسے فتح کر دیا جائے۔ قسطنطنیہ یہ شہر، یہ علاقہ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی رہی ہے کہ جو اس میں شریک ہوں گے ان کے لیے جنت کی بشارت کی بات ہے، وہ ساری چیزیں چونکہ اس کو پتا تھی سلیمان بن عبد الملک کو، تو اس نے اپنے دور خلافت میں یہ کوشش ضرور کی کہ بڑی سے بڑی فوج بھیج کر کے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے بڑی فوج اس نے بھیجی۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ تاریخ میں اس فوج کی تعداد جو لکھی گئی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ یہاں معاملہ بالکل الٹا ہو گیا ہے۔ الٹا کیسے ہو گیا ہے؟ معاملہ الٹا یہ ہو گیا کہ اب اسلامی فوج بہت زیادہ ہے جو جنگ کے لیے جا رہا ہے۔ اتنی زیادہ تعداد لکھی ہے کہ میں اب آپ کو تھوڑا سا جو ہے اس کا ہنٹس دیتا ہوں کہ سب سے کم جو تعداد لکھی ہے وہ 80,000، 80,000، 80، یعنی 1 لاکھ کے قریب سب سے کم جنہوں نے لکھا ہے یہ تعداد، وہ اتنی لکھی ہے۔ ورنہ دوسرے لوگوں نے تو 1,20,000 فوج کی تعداد لکھی ہے، کسی نے 2 لاکھ سے اوپر بھی لکھی ہے۔ تو اس سے اتنا تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ بڑی تعداد تھی فوج کی۔
دشمنوں کی جو کسی زمانے میں تعداد فوج کی رہا کرتی تھی، اور ان کے مقابلے میں جو مسلمان 10-12 ہزار کی فوج لے کر کے مقابلے کے لیے جاتے تھے، لاکھوں کا مقابلہ کرتے تھے، آج معاملہ کچھ الٹا تھا کہ اسلامی فوج بڑی فوج تھی، کشتیاں بھی، چونکہ وہ جو ہے پانی کا علاقہ تھا تو اس پہ کشتیوں پر ہی جانا تھا، تو کشتیاں بھی ہزاروں کی تعداد میں لکھی ہیں کشتیوں کے بارے میں۔ اور اس زمانے میں مصر میں باقاعدہ جو ہے فوجی یعنی کاروائی کے لیے کشتیاں بنائی جاتی تھی، وہ کارخانے موجود تھے وہاں پر فیکٹریاں اس کی موجود تھی۔ یہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے جب ہم جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت اور اس کے بعد کی خلافت، تو اس میں یہ کام انجام دیا گیا تھا، پہلے سے ہی یہ سلسلہ چل رہا تھا، جس کو بحری بیڑا کہتے تھے اردو میں، یعنی آج کل آپ نیوی فوج جسے کہہ سکتے ہیں، تو اس کی تیاری کے لیے باقاعدہ ایک جو ہے فیکٹری بھی تھی جہاں پر برابر یہ کشتیاں بنائی بھی جاتی تھی، اس کی بھی بڑی تعداد تھی۔ یہ سب لے کر کے پہنچے قسطنطنیہ اور اس کو گھیراؤ کر لیا، محاصرہ کر لیا، گھیر لیا، اور منجنیق جو اس زمانے کا ایک بڑا مشہور ہتھیار تھا، آج کے دور میں آپ اسے میزائل کہہ سکتے ہیں، تو منجنیق کے ذریعے سے بڑے بڑے پتھر پھینک کر کے جو قلعے کی مضبوط دیواریں ہوتی تھیں اس کو توڑنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ اسلامی فوج نے اس کے لیے بھی بڑی کوشش کی میرے بھائی، کوشش کی، اور جگہ جگہ پتھر پھینکے بھی، دیواروں کو نقصان بھی پہنچایا، لیکن جیسے ہی یہ لوگ کرتے تھے یہ سب کاروائیاں، تو دشمن کی فوج بہت جو ہے چست اور جو ہے بڑی ہی تیزی کے ساتھ اس کی اصلاح کر لیتی، اور انہوں نے محاصرہ کرنے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ بڑی لمبی مدت تک یہ محاصرہ رہا۔ محاصرہ کا مطلب گھیراؤ، جو ہے چاروں طرف سے قلعے کو گھیرے ہوئے، لیکن کامیابی نصیب نہیں۔ یہاں تک کہ تاریخ میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس کے بعد آندھی طوفان آتا ہے جس کا نقصان اسلامی فوج کو اٹھانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ یعنی پہلے جو آپ نے تاریخ میں بار بار یہ باتیں سنی ہیں، پڑھی ہیں، کہ جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تھا، خود جو ہے طارق بن زیاد کی جو اندلس کی فتوحات ہیں اس میں بھی یہ بات ہے کہ بارشیں ہوتی تھیں گھن گرج کے ساتھ، بجلیاں جو چمکتی تھی، تو اس سے اسلامی فوج کو بڑی جو ہے راحت ملی، اور ایک طرح کی یہ مدد ہوتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ خندق کی جنگ کے موقع پر بھی جو تیز ہوا چلی، اللہ تعالیٰ نے اس سے اسلامی فوج کی مدد کی تھی، دشمن کے پیر اکھڑ گئے تھے۔ یہاں ایسا ہوا کہ اس دوران جب وہ پورے طریقے سے گھیراؤ کیے ہوئے تھے، تو ایسے کچھ آندھی طوفان کے جو حالات آئے، تو اس میں اسلامی فوج کو ان کی کشتیوں کو بہت نقصان پہنچا، جس کی وجہ سے یہ لوگ مزید اس محاصرے کو جاری نہیں رکھ سکتے تھے۔ اور اس دوران سلیمان بن عبد الملک کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے دور خلافت میں یہ قسطنطنیہ کے فتح کرنے کا خواب جو اس نے دیکھا وہ پورا نہیں ہوا۔ وہاں سے فوج کو پھر جب دوسرے خلیفہ جو بنے اس کے بعد، تو انہوں نے فوج کو واپسی کا حکم دے دیا، کہا کہ آپ یہ محاصرہ جو ہے توڑ دو اور واپس آ جاؤ۔ اس طرح سے یہاں پر جو ایک فوجی کارروائی کی گئی تھی سلیمان بن عبد الملک کے دور خلافت میں، اور یہ اگر فتح ہوتا، قسطنطنیہ کا یہ علاقہ فتح کر لیتا، تو شاید تاریخ میں سلیمان بن عبد الملک کے نام کے ساتھ ایک نگینہ یہ ہوتا جو جڑ جاتا، یا کہہ لیجئے کہ اس کی جو ہے کارناموں میں ایک بڑا اہم کارنامہ یہ شمار ہوتا، لیکن یہ ہوا نہیں۔ حالانکہ فوج بہت زیادہ تھی، ساز و سامان بہت تھے، میں نے آپ سے بار بار یہ کہا کہ اس کے دور خلافت میں ہر طرح کی آسانیاں تھیں، لیکن پریشانی جو تھی وہ کیا ہے کہ جو اسکل تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹیلنٹ دیا تھا،
جو اسلامی حکومت میں بڑے بڑے فوجی جرنیل تھے، جنہوں نے بہت جو ہے چھوٹی سی تعداد میں فوج لے کر کے بڑی بڑی فوج کے دانت کھٹے کر دیے تھے، ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے مقابلہ کر کے ان کو نیست و نابود کیا تھا، وہ جو ہے فوجی جرنیل میں وہ اسکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی لیے شاید روٹھ گئی، اللہ تعالیٰ کی بھی مدد ان کے ساتھ نہیں رہی کہ یہ قسطنطنیہ کو فتح کر سکتے تھے۔ فوجی جرنیلوں کے ساتھ جو اس کا سلوک تھا، اس کا اصل میں بہت ہی منفی اثر پڑتا ہے، نگیٹو جو ہے یہ اس کا جو اثر پڑتا ہے بہت زیادہ۔ صرف وہ مسئلہ ان کا نہیں ہوتا ہے نا کہ جن کے ساتھ آپ نے برا سلوک کیا، بلکہ جو موجودہ لوگ ہیں، جو فوجی کمانڈر ہیں، ان کے حوصلے بھی پست ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا جو ہے بڑھ کر کے لڑے اللہ کے راستے میں، کہ کل کو اگر یہ اب چلے گئے اور دوسرا کوئی آ گیا تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے گا۔ تو کسی فوجی جرنیل کے ساتھ آپ کی اس طرح کی کارروائی جو انتقامی کارروائی تھی، یہ کارروائی دوسرے فوجی جرنیلوں کے حوصلے بھی پست کر دیتی ہے، ان کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے کہ آج جو ہے یہ ہے، کل کوئی اور آیا تو پھر ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی سلوک ہوگا۔ تو یہ ہے اس کا سب سے زیادہ جو ہے نگیٹو پوائنٹ میرے بھائیو، اس کو ذہن میں رکھیے۔ سب سے زیادہ اس کا خطرناک پہلو یہی ہے کہ دوسرے لوگوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ ایک ادارے میں پڑھانے والے کسی مدرس کے خلاف اگر کوئی غلط حرکت کی جاتی ہے، اور وہ بہت ہی کوئی اچھا جو ہے مدرس ہو، تو اس سے دوسرے مدرسین کے حوصلے بھی پست ہوتے ہیں، اور ایسے اداروں کا کبھی بھی جو ان کا لیول ہوتا ہے، جو آپ جو ہے ایجوکیشن کا جو لیول ہوتا ہے، کبھی اوپر نہیں جاتا، ہمیشہ وہ نیچے ہی رہتا ہے۔ کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ آپ جو اسکل ہے، کسی کے پاس جو ٹیلنٹ ہے، وہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، جسے ہم عربی میں موہبہ کہتے ہیں۔ اس کو پہچان کر کے اس کو اور موقع دیا جائے، چانس دیا جائے، اس کو اور آگے بڑھایا جائے، اس ہیرے کو اور نکھارا جائے۔ یہ سب کرنے کے بجائے اس کے خلاف کاروائیاں کر کے، انتقامی کاروائیاں کر کے اس کو نیست و نابود جب کیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی روٹھ جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ قسطنطنیہ کا جو محاصرہ سلیمان بن عبد الملک کے دور خلافت میں کیا گیا، تو یہ محاصرہ اٹھا لینا پڑا، فتح نہیں کر سکے یہ لوگ قسطنطنیہ کو، اور وہاں سے فوج واپس آ گئی تھی۔ تو سلیمان بن عبد الملک کے دور کی میرے بھائیوں یہ بات ہے۔ اس کے دور کی زیادہ سے زیادہ جو باتیں کہی جاتی ہیں یا کی جاتی ہیں وہ یہی ہے۔ سلیمان بن عبد الملک کے تعلق سے بعض لوگوں نے اس کی خوبیوں میں سے ایک چیز جو خاص طریقے سے اجاگر کی، وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے بعد عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ نامزد کیا۔ یعنی اس کے بعد کون جو ہے خلیفہ بنیں گے؟ عمر بن عبد العزیز۔ یہ ایک جو ہے عمر بن عبد العزیز کی خلافت کا چونکہ کافی چرچا ہے اور آپ لوگ بھی سنتے رہتے ہیں، تو چونکہ اسی نے ہی ان کو نامزد کیا تھا، ان کو کراؤن پرنس اصل میں اس نے بنایا تھا، تو اس لحاظ سے بعض لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے کہ جو ہے اس طرح سے امت کو ایک اچھا جو ہے خلیفہ مل گیا تھا عمر بن عبد العزیز کی شکل میں۔ تو یہ ایک بات ہے، اور یہ آخری بات ہے اس کی خلافت کے تعلق سے۔ میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ بھی پیش کرتا ہوں، اس کے بعد عمر بن عبد العزیز کا دور خلافت آئے گا، اس کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ سلیمان بن عبد الملک نے بھی کوشش کی تھی کہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد کراؤن پرنس اس کا بیٹا بنے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کیا وہی ہوا، اس کا بیٹا بھی پہلے ہی انتقال کر گیا۔
جس کے لیے اس نے کوشش کی تھی وہ بیٹا انتقال کر گیا۔ اس کے بارے میں یہ بات بھی ہے سلیمان بن عبد الملک کے تعلق سے کہ بیٹے کے انتقال کرنے، اس کے دنیا سے رخصت ہونے کا بڑا غم جو ہے اس سے تھا۔ یہ خود بھی بیمار رہنے لگا اس کے بعد، اور بیمار رہتے ہوئے آخر میں جو اس کے ذہن میں بات آئی، وہ بات تھی عمر بن عبد العزیز کے تعلق سے۔ عبد العزیز جو ان کے باپ ہے نا، عمر بن عبد العزیز، وہ عمر کے جو باپ عبد العزیز ہے، یہ کسی زمانے میں ان کو بھی کراؤن پرنس بنایا گیا تھا، لیکن خلیفہ بننے کی نوبت نہیں آئی تھی ان کی۔ تو ایک طرح سے یہ بھی احساس تھا لوگوں کو کہ شاید جو ہے ان کے ساتھ جو ان کے والد کو محروم کیا گیا تھا خلافت سے، اب ان کو خلیفہ بنا کر کے اس جو ہے کمی کو، اس جو چیز ان کے باپ کے ساتھ ہوئی، شاید اس میں کچھ کمی ہو جائے اور اس طرح سے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ تو یہ بھی دوسرے یہ اصل میں سلیمان بن عبد الملک کے یہ بہت قریبی بھی تھے، یعنی ان سے وہ مشورے بھی کیا کرتا تھا۔ اور جو شیخ تھے اس کے، سلیمان بن عبد الملک کے، رجا ان کا نام تھا، محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ زیادہ جو ہے امکان اس بات کا ہے کہ ان کا بھی مشورہ اس میں شامل حال رہا ہوگا کہ یہ عمر بن عبد العزیز کو اپنے بعد باقاعدہ ولی عہد، جسے کراؤن پرنس کہتے ہیں آپ، وہ متعین کر دیں کہ ان کے مرنے کے بعد وہ خلیفہ بنیں گے۔ بہرحال سلیمان بن عبد الملک کو ایک ڈر تو لگا رہتا تھا کہ اگر وہ متعین کرتے ہیں کسی اور کو، ان کے ایک بھائی بھی تھے جو کراؤن پرنس جو ہے، اور بیٹے کے تعلق سے بھی میں نے آپ سے کہا کہ انہوں نے کوشش بھی کی تھی لیکن اس میں کامیابی نہیں مل سکی تھی، بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو کہیں لوگ جو ہے بدظن نہ ہو، بددل نہ ہو کسی اور کو جو ہے خلیفہ نامزد کرنے کی وجہ سے، تو انہوں نے نام کا اعلان نہیں کیا تھا۔ سلیمان بن عبد الملک نے باقاعدہ نام کا اعلان نہیں کیا تھا، بلکہ صرف یہ تھا کہ اس نے لکھوا دیا تھا وصیت، اور اس کو لفافے میں بند کر دیا تھا، اور یہ لوگوں سے عہد لیا تھا کہ لفافے میں جس کا بھی نام ہوگا اس کے اوپر یہ لوگ خلافت کی بیعت کریں گے، اور وہی خلیفہ بنے گا اس کے بعد، سلیمان بن عبد الملک کے بعد۔ تو باقاعدہ نام کا اعلان نہیں ہوا تھا، نام تھا لیکن اعلان نہیں ہوا تھا، وہ نام لفافے میں اندر بند تھا، سیل جو ہے لگی ہوئی تھی اوپر سے، کوئی کھول کر کے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ تاکید تھی کہ مرنے کے بعد ہی اسے کھولا جائے گا، اور اس میں جس کا نام رہے گا وہی جو ہے خلیفہ بنے گا۔ تو لفافے کے اندر جن کا نام تھا وہ عمر بن عبد العزیز تھے۔ عمر بن عبد العزیز اس طریقے سے جب انتقال ہو گیا سلیمان بن عبد الملک کا، اور اس لفافے کو کھول کر کے باقاعدہ اس وقت جو بڑی جگہ تھی وہاں پر لوگ اکٹھا تھے، کھولا گیا اور اس میں نام عمر بن عبد العزیز کا آیا، تو ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہوئی۔ تاریخ میں یہ باتیں بھی لکھی ہیں کہ عمر بن عبد العزیز کو اس سے کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ یہ باتیں جو ہے یہ ہے، اور وہاں سے ہی انہوں نے، چونکہ یہ دنیا پرست آدمی نہیں تھے، یعنی دنیا داری نہیں تھی ان کے پاس، اور بڑے دیندار آدمی تھے، بڑے نیک اور پرہیزگار آدمی تھے، اسی وجہ سے یہ اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، لیکن ذرا یہ بات میرے نزدیک جو ہے محل نظر اس لیے بھی ہے، میں ان کی نیکی اور ان کے تقوی پر کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی عمر بن عبد العزیز گورنر رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ سیاست سے بالکل الگ تھے، کہیں کٹیا میں بیٹھے ہوئے تھے راہبوں کی طرح سے، ویسا کچھ تو معاملہ نہیں تھا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، بلکہ یہ باقاعدہ گورنر تھے، یہ مدینے کے گورنر رہ چکے تھے اس سے پہلے۔ ان کے پہلے کے جو خلفاء ہیں ان کے دور میں بھی وہ مدینے کے گورنر رہ چکے ہیں نا، ان کا یعنی ان کی زندگی بھی سیاست میں ہی گزری تھی۔ ان کا اپنی جگہ پر علم بھی ہے، انہوں نے بہت جو ہے علم کے میدان میں بھی انہوں نے
اور بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اور ان کا علم کے لحاظ سے بھی ان کا بڑا اونچا مقام تھا اس زمانے کے جو بڑے بڑے فقہا، محدثین اور علماء تھے، اس جو ہے اس پائے کے یہ عالم تھے عمر بن عبدالعزیز۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاست سے ان کا کوئی لگاؤ نہیں تھا، ایسا کچھ نہیں ہے معاملہ۔ یہ گورنر تھے باقاعدہ، پہلے خلیفہ بننے سے پہلے یہ مدینے کے بھی گورنر تھے پہلے۔ تو میں نے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ سیاست سے ان کا تعلق تھا پہلے سے۔ ایسا کچھ نہیں ہے جو سوچتے ہیں کہ نہیں، یہ چونکہ بڑے متقی پرہیزگار تھے اس لیے یہ نہیں چاہتے تھے، ایسا تھا ویسا تھا۔ تو ویسا کچھ کہنے کا، ٹھیک ہے انہوں نے اس کے تعلق سے کوئی کوشش نہیں کی تھی، اور شاید جو ہے ان کے وہم و گمان میں بھی کہیں نہیں رہا ہوگا کہ خلیفہ یہ بن سکتے ہیں، کیونکہ جو طریقہ چل رہا تھا، جو ٹرینڈ تھا نا اس زمانے کا، وہ یہی تھا کہ اپنے بیٹے یا بھائی، بھائی تو پہلے سے ہی نامزد رہتا ہے کراؤن پرنس، لیکن کوشش یہ ہوتی تھی کہ بھائی کو ہٹا کر کے بیٹے کو کر لیا جائے۔ تو چونکہ یہ سلسلہ چل رہا تھا اور عمر بن عبدالعزیز اس سلسلے میں نہیں آ رہے تھے سلیمان بن عبد الملک کے، اس کے باوجود بھی ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ تو چونکہ ان کو یہ چیز جو ہے، یعنی ان کے ایکسپیکٹیشن میں یہ چیز نہیں تھی، ان کی توقعات جو ہے اس طرح کی نہیں تھی، ان کو اچانک جو ہے ایسا لگا، تو ان کو تھوڑا یہ بھی ہوا کہ مجھے کیوں خواہ میں جو ہے خلیفہ بنا دیا گیا۔ تو یہ تھا، یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ جو ہے ان کو سرے سے اس کا کوئی تجربہ نہ رہا ہو، یا جو ہے سیاست کے میدان سے بالکل یہ الگ تھلگ رہے ہو، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے گورنری کے فرائض پہلے انجام دیے تھے، اور سیاست سے ان کا بھی تعلق تھا، اس سے جڑے ہوئے تھے یہ۔ تو اب بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا نام تھا اس میں، اور اس طرح سے یہ خلیفہ بنے۔ اب وہ خلیفہ بننے کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتی ہے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اب آگے جو درس میں بات آئے گی وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت کے بارے میں بات آئے گی۔ آج کا درس تاریخ کا یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔